رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum. It's a great pleasure to be here to share our collective knowledge, experience and expectations regarding this discussion that is going on, our conversation. सेक्रेटरी साहब, आपने जो ये देव हैकल एक दरख्त की एक बड़ी सी टहनी पकड़ी है, अल्लाह करे कि आप इस सारे सिलसिले को खोजते हो, इसकी जड़ तक पहुंच के इसका कला कमा करने में इंशाल्लाह ये सब हम सब आपके साथ हैं, कामयाब हो जाएं. यूसुफ हम किनस वनान की इस महफिल गई 5 ؤری گئی باجے باجے ظفر صٲبن ووٚن یہِ چھُ ایکڈمکس. بہٕ چھُس تٔتھۍ کنٹیکسٹس منٛز ونان أسۍ سٲری ایکڈمکس رِسٲرٕچ باقٕے سورُے ونان پتہٕ چھِ اتھ کرنجِلۍ آب گژھان. آب تہِ چھُ واریاہ آسان, تگدو تہِ چھِ واریاہ گژھان, مگر توٚتتھ تریش ہیٚتِس چھِنہٕ واتانٕے. اب ہم افورڈ یہ نہیں کر سکتے ہیں, پرٹیکولرلی اگر میں اس سارے جو میں نے کہا اس ڈیمانڈ کا سارا سلسلہ جو ہے اس کی اسی شاخ کو ہم پکڑیں. پہلے یہ ناش صاحب آپ نے کنورسیشن اس کا نام دیا ہے, بہت بیوٹیفل نام ہے, لیکن بدقسمتی سے ساری دنیا میں جو بھی کنورسیشن ہوتی ہے وہ ایک لیول پہ ہوتی ہے جہاں میتھمیٹیکل جو سارا آپ سمجھ لیجئے کیلکولیشنز آئی کیو کہیے یا کچھ صرف اسی تک محدود ہے, جس کی وجہ سے کنورسیشن کا جو انسانیت کا سلسلہ تھا, جو کمیونیکیشن کا سلسلہ تھا, اس میں ایموشنل کنورسیشن رہتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک کولیٹرل نکلتا ہے کہ جو سوشل کنورسیشن ہے. تو ماشاءاللہ اس میں آپ نے, چونکہ میں پچھلے 2 سیشن ڈائریکٹلی یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ روپ صاحب سے کچھ نیٹ سے جو اخذ ہو سکتا تھا, میں نے وہ اس سے جو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور ظفر صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم اپنی نئی جنریشن جو ہماری ہے, جو ہمارا ریپلیسمنٹ ہی نہیں بلکہ آج بھی یوں تو ہوتا ہے ہر کسی قوم کا آنکھوں کا تارا, اس کا بچہ, اس کا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں شاید اس کنٹیکسٹ میں جب انہی باتوں کو سوچیں گے, فیلئر کی یہی ریزن ہے جو میں نے کہا, کیونکہ ہم صرف اس کو انٹلیکچوئل لیول پہ ہم کرتے ہیں جی, پھر ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں, یہ پاس آن کرتے ہیں کمیونٹی کو. اس کی برعکس ایجوکیشن کے یہاں ماشاءاللہ وار صاحب ہیں, باقی پروفیسر محمود صاحب ہیں, سب لوگ ہیں, لیکن یہ ہے کہ کیوں ہمارا اٹر فیلئر ہوا. ہماری جو یونیورس سے میں دنیا کی بات نہیں کروں گا, اس کنٹیکسٹ میں بھی بہت کچھ ہوا, کیونکہ یہ ایک جو ہے یہ ساری دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے اس وقت. لیکن ہمیں اپنی یونیورس کو دیکھنا ہوگا, ہمیں کشمیر کو دیکھنا ہوگا, کشمیر کے تناظر میں بات کرنی ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کنٹیکسٹ میں کنیکٹ ہو جائیں. میں یہاں آ رہا تھا تو ظفر صاحب نے, ہم لائٹر وین میں, لیکن میں نے ان سے اجازت بھی لی کہ میں اسی کے کنٹیکسٹ میں بات شروع کروں گا. انہوں نے کہا کہ پہلے تو تعلیم میں تربیت ہوتی تھی, آج زبردست سلسلہ چلتا ہے. اتنی لیول کا وار صاحب نہیں تھا تعلیم کا سلسلہ, شاید ہمارے بچپن میں بھی نہیں تھا, لیکن اس سے پہلے جو تعلیم حاصل کرتے تھے ان کے ہاں ایسا کچھ تعلیم کے یہ بڑے بڑے ساری فیسلٹیز نہیں تھی, لیکن تربیت کا ایک سلسلہ سائملٹینیسلی چلتا تھا. اور میں نے جو ایموشنل کنورسیشن, ایموشنل کنیکشنز کی بات کی, اس کنٹیکسٹ میں میں چاہوں گا, ابھی ڈاکٹر مشرف صاحبہ یہاں آئی تھی, آپ سے اجازت نہیں لی ہے, ابھی آپ ظفر صاحب کے ساتھ بات کر رہی تھی کہ یہ ریسزم جو ہے, اگر آپ اس کنٹیکسٹ کو تھوڑا وائڈن کریں نا, یہ ہوسٹلٹی جو ہے سارا سلسلہ, یہ جو ابھی آپ دیکھیں کہ پولرائزیشن ہے ساری دنیا میں, اس کا بھی نیورو بایولوجیکل ایک ایکسپلینیشن بنتی ہے اور وہ اسی کے ارد گرد جا رہا ہے. کیونکہ جب آپ کسی آرگن کو یوز کرتے ہیں وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, آپ کی مسل اسٹرانگ ہو رہی ہے, لیکن ہمارا برین جو مائنڈ, جو ہیومن مائنڈ ہے, چونکہ ایموشنل اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی, ہمارا آئی کیو نیچے آ رہا ہے. اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر دس ود یو ہیئر.
محمد صاحب ہیں یہاں, باقی لوگ ہیں جنہوں نے عمر پر یہی ایجوکیشن پہ ریسرچ کی, ایجوکیشن کے بارے میں سکھاتے رہے, لیکن پچھلی صدی میں آئی کیو بڑھتا گیا, ڈیولپڈ ورلڈ میں بڑھا زیادہ, پھر یہاں بھی آیا. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہر کمالے رازوالے درپیست, کیا جو آئی کیو بڑھتے بڑھتے جس میں صرف میری فکر جو ایک سلسلہ رہا ہے کہ اس ایکٹیویٹی سے مجھے کیا حاصل ہونا ہے, بدقسمتی سے وہ گھروں میں جھونکا ہے, اس لیے آپ اس کو جو وہ کنورسیشن رہتی ہے وہ ڈائریکٹ لاجیکل اور ریزننگ میں, لیکن اس ریزننگ میں چینج آئی کیونکہ اس میں ایموشنل جو ہونا چاہیے تھا ایز اے ہیومن بینگ, اس میں یہ تھا میں کیا کر سکتا ہوں, میں کچھ تو نہیں کر سکتا ہوں. لیکن یہ جو چینج ہوا ہے جس کو ہم نے اسکولوں میں بہت امپورٹنس دی, میں نے اپنے بچے کو آئی کیو بڑھانے کے لیے جو بھی کچھ کیا جا سکتا تھا, حالانکہ یہ تو مانا جاتا آئی کیو جی ایسے ہی چلے گا, نہیں جناب, اب آئی کیو نیچے آ رہا ہے, اچھا خاصا نیچے آنے کی ٹرینڈ ہے, لیکن اس میں بھی آپ کو کچھ نمونے ملیں گے جو آپ کو آئی کیو 150 والے بھی ملیں گے, اور آپ کہیں گے جی وہ ریچسٹ ہیں, دنیا میں ریچسٹ ہیں. دیر از اے ریزن فار دیٹ. آئی ایم اگین ٹیلنگ یو دس از نیورو بایولوجیکلی پرووڈ, اور اسی کی وجہ سے یو ایس میں ہی پہلے ان کو لگا جو بزنس مین ہیں, پالیٹیشینز بھی ہیں, ان کی سرکٹریز میں برین کنیکشنز میں یہ آتا ہے کہ اس ایکٹیویٹی سے کہ ٹیم کے ساتھ فوٹو اٹھاؤ تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا, اس ایکٹیویٹی کے لیے چیریٹی دو, وہاں یہ ہو جائے گا. لیکن انہوں نے دیکھا اسکول اور کالجوں میں بھی یہ تبدیلیاں آنے لگی, اور انہوں نے لال جھنڈے کھڑے کیے, اب جی کچھ کرنا چاہیے. یہ اس مصیبت سے پہلے کی بات ہے, یہ اب جو یہ بھی اس میں ایڈ ہو رہا ہے تو ان کے لیے بھی یہ. لیکن اس میں یہی ہے جب یہ چینج آتی ہے تو ہماری حیوانی جبلتیں زیادہ بڑھتی ہیں, اور ہمارے معاشرے کا جو سلسلہ تھا, ابھی آپ نے یہ کہا تھا, علاقمند صاحب جب یہاں سے جا رہے تھے میرے استاد رہے ہیں, بڑے شفیق استاد, وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے ہم ملے کہیں ٹیگور ہال میں ملے, تو انہوں نے کہا مشتاق آپ ملے نہیں کچھ دیر سے, آ جاؤ, میں شاید یہاں زیادہ دیر نہیں رہ رہا ہوں. میں نے ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا, جب میں نے ان کو, میں سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف اور ہماری تعلیم, اور وہ تعلیم جس میں جو ظفر صاحب نے کہا تعلیم و تربیت اور علم و ادب کا سلسلہ کیسے رہتا تھا, ڈاکٹر علاقمند صاحب نے اپنی زندگی کو اپنی مطلب اس طریقے سے دیکھیں, ظاہری ان کے پاس کوئی ریسورسز ہی نہیں تھا, ہی واز این آرفن, ان کی ماں مطلب سپریشن ہوئی کئی مہینوں کے بعد, باپ کی ڈیتھ ہوئی تھی, اس کے بعد پیدا ہوئے, دادا کے پاس تھے وہ بھی گزر گئے. مطلب جیسے آپ دیکھتے ہیں نا امپاورش, جسے آج ہم کہیں گے نہیں جی اسے تعلیم ہی نہیں حاصل. Rest he describes himself, he describes his relations with his teachers, and I would suggest educationists, I would have expected this, کیونکہ وہ شوق کے لیے نہیں تھا, وہ اس لیے تھا کہ ہماری پروجینی کل کو دیکھے کہ ہمارے یہ قندیلیں اور یہ چراغ کیسے جلتے رہے ہیں. اور اس سلسلے میں میں چاہوں گا کہ اس پہ ڈبیٹیں ہو جائے. ظفر صاحب, وار صاحب, آپ نے لاسٹ ٹائم میں نے شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ, اور آپ نے ہی سجیسٹ کیا تھا کہ ہم چاہیں گے کہ ہم سکولوں میں اس پہ جب ڈبیٹ کریں گے تب جا کے آپ کا جو سوشل کنورسیشن ہے, وہ جو ظہر صاحب بھی کہہ رہے تھے کیسے ہم سوشل کنورسیشن میں, کیونکہ ہر کوئی انوالو ہوگا, پیرنٹ ہوگا, اس کے بغیر اگر ڈائریکٹلی شارٹ کٹس اس کے لیے ڈھونڈیں تو وہ نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے, کیونکہ یہاں شاید بات پھر اس پہ ہو جائے جی ہم اس کو بین کریں یا نہیں بین کریں. چائنا میں, آسٹریلیا میں, یو ایس میں جہاں جہاں بین ہوا تھا ابھی تک یہی مانا جا رہا تھا کہ اسکولوں میں بین ہوا تو وہاں جی فرق ہوا. دیٹ واز این ایزمپشن. میں آپ کو صرف اسی ہفتے پہ آؤں گا بس اس یونیورس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے, پہلے گلوبل پھر میں لوکل پہ تھوڑا سا آ جاؤں گا. گلوبل میں یہ ہوا, لینسٹ اب 3 دن پہلے کی جو اچھا مطلب اتنا ریپیوٹڈ جرنل ہے, اتنا پرانا جرنل ہے, اس میں فل آرٹیکل, آپ میں سے کوئی چاہے آئی کین شیئر اٹ ود یو, اس فل آرٹیکل میں اسٹڈی ہوئی برمنگم میں, برمنگم یونیورسٹی نے چھاپا ہے, اس میں انہوں نے 20 سکول کے بچے وہ لیے جہاں انہوں نے بین کیا ہوا تھا موبائل کو, اور 10 وہ لیے سب جہاں انہوں نے لیے, اس کا کمپٹیشن وہ سارا سلسلہ انہوں نے دیکھ لیا. اور آج وہ اسٹڈی چھپی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑا ان سکولوں میں, ان 20 سکولوں کے بچوں میں اور ان کے بچوں میں یہ یوز کرنے میں. کیونکہ دراصل دیکھیے ڈرگ ابیوز کی بھی یہاں بات ہوئی, اور اس سلسلے میں بھی جو کچھ کہنا تھا یا بہت بار
آدمی کہہ چکا ہے, ریسرچ بھی کی ہے, وہاں بھی یہی جو ابھی بات ہو رہی تھی, ہپوکریسی کی بات آ رہی تھی. ابھی بیچ میں ہم بات ہی کر رہے تھے سچ کہنے کی اور سچ کو اپنانے کی بات کر رہے تھے. ہپوکریسی میں ہے کہ آپ کلب میں شراب پی لیجئے, کوئی بات نہیں ہے, آپ گھر میں پی لیجئے, لیکن اگر آپ باہر آفس میں یا گاڑی پہ چلاتے ہیں, اسلام میں یہ نہیں تھا. انہوں نے فیتھ کی بات کی, انہوں نے وہ ہمارے, جب آپ سوشل کنورسیشن سٹارٹ کریں گے آپ آٹومیٹکلی دیکھیں گے کہ آپ کے لیے والنٹیئرز کھڑے ہوں گے, پیرنٹس آپ کے لیے وہ کھڑے ہوں گے. ایسے صرف یہ کٹ پیسٹ والے سولوشنز اگر لوگ ہیں, کیونکہ آج سال ہر سال سے کہتے رہے جی سکول میں بند کر دیجئے. سپوز ہم بھی وہی ریڈسکور ویل کریں گے اس ڈسکشن میں جی سکولوں میں بند ہونا چاہیے, لیکن اگر یہ اسٹڈی آئی ہے اور اس میں پھر واردات ہے. میں لینسٹ چونکہ بات کر رہا ہوں, 1 سال پیچھے جائیے, چنئی میں ایک لیڈی کے گود سے 7 مہینے کا بچہ گر جاتا ہے, 4 سٹوری بلڈنگ سے نیچے گر جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہاں وہ اسکرین شیڈ جو تھا اس پہ بچہ پڑا اور وہ بچ گیا, لیکن یہ جو مدر تھی اس کو سائبر بلنگ ہو رہی تھی. She was so engrossed into that, handling that کہ وہ پتا ہی نہیں رہا. But the tragedy is that she committed suicide after some time. اس کے بعد اسی لینسٹ میں اگر آپ دیکھیں گے اس طریقے کی, بنگلور میں ایک بچہ ہے, 24 سال کی ایک بچی ہے, جس کا سارا سرمایہ اسی فون کے ذریعے لٹ جاتا ہے سارا. شی کمٹڈ سوسائڈ. تو یہ دور کی باتیں نہیں ہیں. جب اس کنٹیکس میں ہم کشمیر میں آئے, میں صرف 1 ہفتے کا ایک سیمپل لوں ہماری زمینی حقائق کی. اگر ہم اسے الگ کریں گے, انسان کا جو وجود اور جانور کا وجود صرف جسمانی وجود ان کا ہے, جبلتیں ان میں ہیں, لیکن ان کو ٹیم اور یہ سارا سلسلہ کرنے کا جو ایک اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات مطلب فرشتوں کو بلا کے کہ اسے یہ بنایا ہے. کہنے کو تو ہم صبح شام یہ کہتے رہتے ہیں, لیکن اگر اس تناظر میں ہم بات کریں, ہم اپنے معاشرے کو اسٹڈی کریں, کیا معاشرہ بدلا؟ کیا آپ کو لگتا ہے ہماری اس رائٹ اپ سے اخبار میں یا ایون جرنل میں آنے سے کوئی چیز بدلے گی؟ وہ نہیں بدلے گی, کیونکہ اس کی اصلی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو اٹینشن بھی ہے, خیر بچوں پہ چونکہ آج یہ ہے تو بچوں پہ ہی ہم بات کریں گے کہ ان کا اٹینشن جب ہمارا معاشرے میں ہے, سیج میں ہے, ان ساری چیزوں کی وجہ سے اٹینشن فریگمنٹڈ ہے, سپین کم ختم ہو رہا ہے. یہ بڑوں کی حالت ہے, تو وہ نرچرنگ کیسے کرے گا جو اس کو بیسک انسٹنکٹ تھا اس سارے سلسلے کا. سو اٹس آلریڈی کمپرومائزڈ ایٹ پلیسز وچ آر پیسفل, جہاں کچھ نہیں ہے. اور یہاں ٹراماٹائزیشن کی یہ حد کہ یہ جو پیرنٹس, جن پہ سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ پیرنٹس سنبھالیں رکھیں, دوز پیرنٹس آر ایکچولی سروائیورس ایک طریقے سے ٹراما کے, پرپیچوئل ٹراما وچ دے ہیو سین. اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں تو اب اگر آپ سائنس اور نالج اور ایکسپیرئنس کے, اگر بچپن میں چائلڈہڈ میں کچھ ایڈورس ایونٹس ہو جائیں اس شخص کو, اس بچے کو, ایڈلٹہڈ میں نہ صرف اس کو ڈپریشن زیادہ ہوگا, اس کو ایڈجسٹمنٹ ریلیٹڈ ایشوز آئیں گے, اس میں جتنے بھی فزیکل, ڈاکٹر مشرف صاحبہ یہاں ہیں, دے آر سپوزڈ ایون ٹو سفر مور. کارڈک تو ہونا ہی, تو ہر کسی کو پتا ہے, ایون سی اے, کارسینوما اینڈ آل ریلیٹڈ تھنگس, مینی ٹائمس اٹ انکریزز. اس میں یہ بھی ہے کہ ابھی جب بچوں کی ہم بات کریں گے, بہتر یہ رہے گا کہ ہم صرف اس فون کو, جیسے میں نے کہا, اس ٹہنی کو پکڑتے ہوئے اس نو پود جو بھی ہماری نرسری اوپر آ رہی ہے, اس کے اوور آل نیڈز کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ وہ کھاتے کیا ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں سارا سلسلہ ابھی تک تو یہی تھا کہ کیوریٹو, کینسر ہوا جی علاج یہ کر لیجیے, ایمپوٹیشن کر لیجیے. آج سارا جو شفٹ ہو رہا ہے وہ پریونٹیو. سائیکیٹری اور سائیکالوجی کا جو بھی تھا وہ سارا سلسلہ آپ دیکھیں گے وہ صرف بیماری, کس کو کیا ڈیوینٹ بیہیویئر ہے, کس کو کیا عادہ ہے, کیا پورا ہے. اب پازیٹیو سائیکالوجی والا جو معاملہ, وہاں ان کو پتا چل رہا ہے کہ پریونٹیو. اور ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھو گے اس تناظر میں, تو وہ یہاں مسلم میجارٹی ہے. جیسے انہوں نے کہا بالکل
کہ کرما اور دھرما اس کا لنک ہے اور اسٹیبلش لنک، کیونکہ ہماری جو ایسٹرن سوسائٹیز تھی ہمارے کوپنگ میکینزمز اتنے انٹیکٹ تھے، ایون ڈرگ ابیوز کا بھی جو سلسلہ تھا کیوں نہیں پھیلتا تھا؟ کیونکہ زیٹ کونس زٹس تھی اس نے پکا نہیں پتا محلوق کا نفر تت پہ لکٹ نوجوان تمس پتہ اک سٹرکچر آو کس بنت، وہ کہیں ہے ہی نہیں۔ اب اگر ہم یہ ڈریم کریں گے کہ یہ سارا سلسلہ ہمارے پاس وشفل تھنکنگ کے ذریعے آئے گا، وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں میں چاہوں گا چونکہ ایک ہم نے وہی کمیونٹی ریلیٹڈ ڈاکٹر شازیہ جی یہاں ہیں، شی ہیز ڈن ایکچولی ان پی ایچ ڈی فارماکالوجی میں بھی کیا ہے، ایم ڈی اب سائیکیٹری میں بھی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ تو ایکچولی یہ دونوں سائڈوں سے اس طریقے کو سمجھتے ہوئے ابھی ایجوکیشن کا جو سلسلہ ہے، فارمل ایجوکیشن ہمارے دفتروں میں چلتی ہے، ہمارے انسٹیٹیوشن میں، جو مینٹل ہمارا ہاسپٹل ہے ابھی ٹرانسفارم الحمدللہ ہے، انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ، بٹ پھر وہاں سوال ہے یہی سوال، کیونکہ میں نے کہا اس کا کور جب آپ دیکھیں گے تو مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ ہے جو ہمارا یہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ وہاں 2 یا 3 ہم ہوا کرتے تھے سائیکیٹرسٹ، اور سارا کشمیر وہاں آتا تھا، جس کی وجہ سے آج بھی پیرزادہ عاشق صاحب کو شکایت ایک ہے کہ میں 90s کا وہ سارا سلسلہ کیوں نہیں میں نے ڈاکومنٹ کیا یا کیوں نہیں کرتا ہوں۔ لیکن جب آپ دیکھیں گے آج بھی ہم صرف 6 to 10% ایٹ دا موسٹ پیشنٹس کو ظفر صاحب دیکھ پاتے ہیں۔ 90% آف آور پیپل آر ناٹ اٹینڈیڈ وین ایٹ دا سیم پلیس۔ کتنے لوگ ہیں ابھی وہاں مینٹل ہیلتھ پروفیشنل؟ 100 کے قریب ہیں، رائٹ، دا سیم پلیس، رائٹ، الحمدللہ اچھا سلسلہ ہو رہا ہے، لیکن وہ یہی وہ انسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے، کمیونٹی میں جانے کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ کیا ہم جو کوپنگ کے اور سوشل کنورسیشن کے میکینزمز ہیں وہ اسٹرینتھن ہو رہے ہیں یا کمزور ہو رہے ہیں؟ یہ آئی کیو ابھی کو چھوڑ کے جو ساری دنیا اس وقت پیچھے لگی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو کسی بھی طریقے سے جو ایموشنل یہ انٹیلیجنس ہے اس میں لے آئے۔ ایموشنل انٹیلیجنس یہی ہے جو ہم نے کہا، اور آپ کو ڈاکٹر لاکھبند صاحب کا انٹرویو ریفلیکٹ کرے گا کہ وہ کیسے ہوتا تھا، ٹیچرز کے ساتھ کیسے ہوتا تھا، وہ سارا یہاں اس میں ہوتا ہے۔ اب بات یہ آتی ہے ذہنی تکالیف، جو جن دنوں ویسٹ میں ڈارک ایجز تھی، ایسے لوگوں کو اٹھا کے یا جنگلوں میں پھیلا جاتا تھا یا ریگستانوں میں یا بیسٹس میں، تاکہ ان کو، کیونکہ یہ اب انسان نہیں رہے، وہ ان کو مانتے تھے ڈیمنز، گوسٹس وغیرہ، اور ان سے بچانا۔ اور ہماری دین یہ تھی کہ پہلا 14ویں صدی میں دیکھ لیجئے گا، پہلا جو مینٹل ہیلتھ کیئر، آئی وش کہ کشمیر میں اب بھی ہو، ایک حصہ تو وہ تمنا تو پوری ہوئی، لیکن وہ سلسلہ ابھی تک جو خلجیز عباسید کا وہ پیٹرن تھا کہ جو وہاں آتے ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے بیک گراؤنڈ، اور ان کو آپ وہاں ریہیبلیٹیٹ کر لیجئے۔ اس کنٹیکسٹ میں آج کیا ہو رہا ہے؟ میں صرف اس ہفتے کی بات کروں گا، میں ٹراماز بھی جو اس ہفتے میں بھی ٹراما ہوا وہ انہی بچوں کو مل رہے ہیں۔ دس از ٹاکسک ایکچولی، جو ان کو انجیکشنز مل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بچہ یہ نہیں جانتا ہے کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ اب جب اس کے پیرنٹس بھی ٹرامیٹائزڈ ہے، یہ جینیٹیکلی بھی وہ سلسلہ ایک چینج ہوا ہے، جس میں یہ ہے کہ اگر ڈپریشن ہے، اگر ہمارے ہاں پہلے ڈپریشن نہیں تھا، کبیر راز صاحب کے ساتھ ہم نے ایک سیشن کیا تھا، انہوں نے کیا ہوا تھا، ہم اس میں یہی بات کر رہے تھے کہ کیا ہے اگر پہلے ڈپریشن نہیں تھا، آج کسی کپل کو ڈپریشن ہوا، اس کا مطلب یہ ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہوئی، اور یہ جینیٹیکلی اب آگے چلے گی۔ اب یہاں جینیٹیکلی بھی پریڈسپوزڈ ہے یہ بچہ، جس کے بارے میں ہم جس کو سیکر کرنے کے لیے ہم سب یہاں مل کے اس کے لیے کچھ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مینیک کامن افیکٹو ڈس آرڈر، دیٹ از مینٹل ڈس آرڈر، دا پرسن either gets plunges into the depths of depression and feels that he is not even a human being, he needs to be killed, or he will kill himself, and all these things ایک فیز ہے۔ دوسرا فیز اسی موڈ سٹیٹ کا موڈ ڈس آرڈر ہے، جس میں اس کو لگتا ہے کہ میں بہت پاورفل ہوں، میں اس پہاڑ کو اس پہاڑ کے ساتھ ملا سکتا ہوں، اور اس میں اگر اس کو ریلیجس اورینٹیشن ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں کوئی ولی ہوں، اگر اس سے زیادہ ہو تو اس کو لگتا ہے میں پیغمبر ہوں، اگر اس سے بھی زیادہ وہ کلیم کرتا ہے میں اللہ ہوں۔ صرف 2 دن پہلے
اسی ایک کمیونٹی میں ہونے کے ناطے آپ کو پتا چلتا ہے. A person comes to me after 18 years. Those days he was a student. Now he is a government officer. Well placed اور اچھا اس کا یہی یہ جو ہم نے ایموشنل والی بات کی, اس بیچارے کو چونکہ اپنے پہ بیتی ہے, وہ کہیں بھی کسی بھی پریشانی تو he is well known in his office اور جو بھی اس کا نیٹ ورک ہے, he comes to me and he doesn't stop sobbing. میں نے اس کو پوچھا کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب میں سو نہیں پا رہا ہوں, مےٚ حظ چھُ خوابس منٛز یِوان برابر تِتھے پٲٹھۍ زن مےٚ رٔٹِتھ چھِنۍ یِوان سٲری. أڑۍ چھِ مطلب مٲنتو تُہۍ یِم أسۍ اتھ سۭتۍ سٲری پتہٕ وابستہٕ چھِ گژھان, زن حظ مسجد منٛز اکھ فوج نیران, زن حظ یورٕ نیران مےٚ نِوان رٔٹِتھ دپان یہِ چھُ زالُن مگر گۄڈٕ سا تُلو أمِس. سو ہی واز ایکچولی ڈسٹربڈ آن دیٹ اکاؤنٹ کہ ڈاکٹر صاحب میں جب آپ کے پاس آیا تھا میں نے کلینک میں آپ کی چیزیں بھی توڑی تھیں, میں نے ماں کو زخمی بھی کیا تھا, یہ کہتے ہوئے کہ میں نعوذ باللہ پیغمبر ہوں یا خدا, میں خدا ہوں اور یہ میرا نہیں مان رہے ہیں. رائٹ, دیٹ واز اے اسٹیٹ آف مائی مائنڈ. ود ان 10 days آئی واز نارمل, اور اس کے بعد میں نے پڑھائی کی اور سلسلہ. یہ جو آج ہمارے سماج میں یہ ہو رہا ہے, ایک گاؤں میں نے ایک پیشنٹ ایک نے ایک حرکت کی ہوئی تھی, وہاں نہ صرف اس کو آپ دیکھ لیجئے, جہاں میں نے کہا ان کا وہ تھا کہ وہ ڈارک ایج, ہم ڈیمونالوجی کیسے پروپوگیٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم سب پرخلوص ہونے کا ایک ثبوت کرتے ہیں, کیونکہ اس نے مجھے 2-3 سوال پوچھے. ایک سوال اس کا تھا, سر اس میں چونکہ مذہب جاننے والے, آج تو ہم زیادہ مذہب جاننے والے لوگ ہیں, کیا ان کو نہیں پتا ہے کہ وہ بدون جو وہاں آیا وہ مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کال آف نیچر یہ لگا کہ مجھے پیشاب کرنا ہے, وہ اٹھا اور وہاں کیا. پھر میں آؤں گا یہی جملے کنورسیشن, چونکہ انشاءاللہ بہت مبارک لفظ آپ نے چنا ہے, مبارک ٹائٹل دیا ہے, لیکن میں اسی کنٹیکس میں اسی چھتر میں اس سارے سلسلے کو لاتے ہوئے ہم آگے چلیں گے. اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اسے, وہاں تو صحابہ تھے جنہوں نے تلواریں تک نکالنے کی یہ کوشش کی تھی, وہاں کیا ہوا تھا. سو دیٹ از آئی کیو بیسڈ کہ یہاں یہ ہوا تھا پھر تو وہی ہونا چاہیے تھا, لاجیکل تو وہاں وہی تھا, اس کو کھینچ کے باہر کرو. ان دنوں نہیں ہوا. ہمیں آج تک ان کا نام پتا نہیں ہے کہ جس سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی, وہاں کیا ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا, انہوں نے فرمایا کہ یہ انسانی ضرورت ہے, یوریڈیشن از اے ہیومن نیڈ, اس کو ڈیلے یا باقی چیزیں نہیں اپنے کنٹرول میں نہیں رہ سکتی ہیں, لیکن یہ جو جگہ ہے یہ عبادت کے لیے ہے, یہاں اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک سلسلہ ہے. اور وہ جو سارا سلسلہ ان کے ساتھ کنورسیشن ہوئی, باقی ریسٹ از ہسٹری. لیکن آج تک کسی کو پتا ہے کہ ان کا نام کیا تھا, اس شخص کا نام کیا تھا؟ کسی کو نہیں. کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کو پوچھے نہیں بتا سکے گا. واٹ واز دا میسج, کہ آپ مت اچھالیے اور وہ یہ ایسے مت کر لیجئے, اور آج یہ فون اپنے ہاتھ میں کیا لگا ہوا ہے اور اس میں یہ آئی ڈونٹ نو دا فیٹ آف دیئر فیملی اینڈ ہز 2 daughters جو بھیک مانگ رہی تھی, سب لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی کہ ہمیں بخش دیجیے. انہوں نے کیا گناہ کیا ہے. اور ڈاکٹر شہزاد جی کتنے پیشنٹ آن این ایوریج ایک سائیکیٹرسٹ دیکھتا ہوگا پر ڈے بائی پولر کے؟ This is I am telling you the percentage is 3.4% of people suffer from this disorder here in Kashmir also. Others also have to speak. Sir. تو ایسا ہے کہ یہ جب آپ اس کنٹیکسٹ میں جاؤ گے, زمینی حقائق کے ساتھ ہم اپنے آپ کو رکھیں گے, اور زمینی حقائق کے ساتھ جڑتے ہوئے ہم ان چیزوں کو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیڑ بنے, اس سے میوہ نکلے, اور یہ جو طلب ہے ہر کسی کو اس میں شامل ہونے کی اور شامل ہونا چاہیے, تب جا کے شاید یہ اس میں سے کچھ نکل آئے گا. بہت بہت شکریہ. آپ لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ سر نے کہا, میں ڈاکٹر شازیہ کوثر ہوں. آئی ایم اے سائیکیٹرسٹ وتھ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر رائٹ ناؤ. تو سر نے
परसों इस फोरम में इनवाइट करके आई रियली थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी. तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू सबमिट दैट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट आई एम अ मदर ऑफ 2 adolescents and that automatically makes me a teacher as well. So जो भी मैं अपने views यहाँ पे बताऊंगी, apart from being a psychiatrist, that might be influenced by these 2 facts, that I am a mother and since हमारी society में already gender roles they are differently divided. So and the role of educating the children, most of it is expected to be dealt by mothers. So since this is the first session on this digital addiction which I am attending, I don't know what this elite forum has discussed previously. मैं simply कुछ चीजों पे stress देना चाहूंगी. अभी रिसेंटली इमहांस में काम करके और ऐसे पेशेंट्स के साथ डील करके मैं ये जरूर मानती हूँ, आई डेफिनेटली अग्री दैट द पेशेंट्स वी सी देयर दे आर नॉट टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिटी सैंपल्स. एंड व्हाट मरगूब सर हैज टॉट अस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दैट वी नीड टू leave the hospitals and work in communities, because in communities we see things which you often do not reach hospitals. In hospitals we only see the tip of the iceberg. However, my whatever limited experience I have of treating these patients, I would like to share some of those experiences. I have seen patients from all walks of life. बहुत from very affluent backgrounds where parents were educated, and such patients would come at a very late stage when their parents had exhausted almost all the options. And when they would reach us, by that time they had incurred substantial losses on academic as well as social fronts. And these patients also included people from disadvantaged backgrounds. And I remember few cases. There was this young male, although he was well past his age of studying, but since he had this problem for quite some years, so he had also incurred some loss, totally dysfunctional हो गए थे because of this online gaming, internet addiction, and especially this gambling, online gambling. And we have many patients. We are not dealing, we don't have exact numbers because we do not have dedicated resources for such research. But definitely there are, it is an alarming situation because we are seeing many patients. And the challenges with treating this digital addiction, they are all the more because the conventional models of addressing addiction, like in addiction, we can approach the problem with supply reduction, demand reduction, and if we are not able, then we also talk of harm reduction. But here, I think the supply is unlimited and demand is increasing day by day. And COVID pandemic was one of the causes which increased the demand. And although we saw many instances. For example, we saw that girl who did some outstanding performance in her academic exams, and they were residing in a shed. They had very modest background. But those are the exceptions. Generally, we have seen patients children who had anxiety, depression, and their social anxieties all the more worsened because they live in their own bubble. They have this internet, they have this phone access, they may have a lot of friends on Instagram, followers, and all that. But when you ask them to face the society, they lack those social skills. And often you will see they will never agree. And the way children use it to attend schools, and we saw a few cases who had school refusal, which we consider an emergency in psychiatry. They had school refusal, and the parents were also they had also become complacent that okay, now since they are studying online, probably going to school is not necessary. Also, one of the important difficulties that I personally faced, because I wanted to help some of the people in dealing this, because we know that major psychiatric ailments, if they start at this age group, and this is the time which is critical for them for their academic pursuits and for other social pursuits as well. But at the same time,
if they face some mental ailments or some conditions at this stage which can become limiting factors for their academic pursuits, and you try to help such children. What I understood is that our education lacks skill training. Our children only know at the end of, say, 14, 15 years of education, they only know how to read and write. Even at times asking them to fill up an online form, it's difficult. I'll tell you it's difficult because often they have learnt other things, social media and all. And also parents would come with complaints of their children having aggression, having behavioral abnormalities. And Albert Bandura had long back done those Bobo doll experiments in which he demonstrated that exposing children to violent content at a young age, that can be detrimental. That is how then their neurochemicals form, or their brain pathways are formed, they become more aggressive. So maybe this is the intervention. I would only just like to say that it's a double-edged sword. We cannot deprive children from remote areas who do not have, especially in our geographic locations where where it is a boon for them. They cannot attend schools when there is snow and when there is the climatic conditions do not support that. But at the same time, it needs to be regulated, right? Like Thank you very much, Dr. Sabha. Would you suggest that schools have counselors and maybe some new subjects? That is what I was trying to come to, because I have seen that. I said I'm a parent also. So I have seen some schools, of course my kids, alhamdulillah, I was able to put in private schools and they have counselors and all, but I don't think apart from that we have counselors. So, and I want that these facilities should reach every child, because वो हमारी कौम का असासा है. I believe that as my child should has a right to this education. Every child should have right to access especially to care, because we need to safeguard their mental health more than ever. Thank you. More than ever, we need to safeguard their mental health. Thank you, sir. Ji, Professor sir. I will try to. I'm Professor Mahmood from Kashmir University. I will try to get a third from both the speakers, all the three speakers. Now, first one, I will take a third from yourself. I will take a third, and then I will try to have a solution for that. That is my point, because you were speaking of solution, because otherwise you have so many discussions on it. You spoke about the tarbiyat wala qissa. Each commission till date, even after independence, post-independence, University Education Commission 1948-49, Kothari Commission 1964-66, Education Policy 1968, National Education Policy earlier NPE 1986, Delors Report, World Commission on Education, New Education Policy to date 2020, all specify that there should be personality development of a child. But do we really get a head towards that? Not at all. We only are thinking in terms of reading and writing. That is all. When Delors Report, World Commission on Education, has said, education is education only if there are 4 pillars in it. One pillar is learning to know, that we all do. All teachers in our education institutions. Then learning to do, earlier it was 50-50 in science subjects. And in theory subjects also there was social outreach programs, experiential learning somehow. Nowadays that has gone down. Again we are misusing that. Number 3, learning to be, where from I have come, where I have to go, what is the essence of my life, is the 3rd pillar. And 4th pillar is the learning to live together. Not that Gaza will die and nobody will care for that. Because we don't have an understanding of learning to live together. I have not to say my village good or bad, my district good or bad, my state good or bad, my country good or bad. I have to say my world good or bad. And all commissions till date do specify that.
Now, interventions are needed. It will not come itself by just hovering over and there. For intervention purposes, this is now you say the intervention should be there. From my perspective, there is a school. Because Margu Sahab also was saying one thing, that it is intelligence that is being usually spoken here and there. In today's times, intelligence multiplied by in an interaction with EQ makes a success of a person, a CEO, a teacher, an industrialist, an IAS officer. If IQ does not interact with EQ, there cannot be a successful person at home, at school, in the neighborhood, in the relations, in the friend circle, in an office. Now, what is needed for that? Because otherwise, one thing I again missed. The intelligence is normally distributed with its population. It is not, it is in whites or it is in blacks. It is in rural area or it is in urban area. It is in Shudras and not in Brahmanas, or it is in Brahmanas, it is not Shudras. It is in Muslims, not Hindus. God has not done like that. He is passionate for everybody, that He has bestowed intelligence to everybody. Now there is a difference of quantum. Yes, that is rooted on this dominance and recession of regime. Yes, maybe I am intelligent, my wife is also intelligent, but my children cannot be, because dominance and recession of regime can be somewhere else. Therefore, that can be a reason. But, yes, on that even researches were conducted by Sir Cyril Bird that there is racial hierarchical intelligence. But then further researches were conducted. It came to limelight, even I have myself conducted some research on it, that intelligence normally distributed over this population. That is why what advanced countries do, they give some examinations here, conduct examinations, take cream and develop their own nations. Because we are not in a position to take their resources. Now I am speaking of the solutions point of view. Here should have been the director of school education, so that he could take it somehow a bit cognizance of that. Say for example, I have to develop now the EQ of a student. Now for development EQ, it will not be by books. How it can be done? Frame different committees in school. News Fund Committee, Poor Fund Committee, Panchayat Committee, Cleanliness Committee, Debating Club, Writing Club, Competitions Club, Writing Competitions, Painting Competitions, Sculpture Competitions, Archaeological Visits, then moving outside, experiential learning. If it is horticulture, go to your orchard, then get students there. If it is mushroom cultivation, let students go there, see themselves, and then have some hand-on training. Say for example, हमारे इंस्टीट्यूशन में ड्रग एडिक्शन है, तो एक पंचायत कमेटी जो आपकी होगी वो खुद देखेगी वो हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है. Then some students should be made the members of their committee under the facilitation of a teacher. They will themselves see कुछ गलत हो रहा है. जब गलत लग रहा है वहाँ है यहाँ है, then they will report. Then automatically even sometimes parents can be called by the teachers. With the result, it can go down. Otherwise, it will not go by speaking and oratory mechanisms. It is पंचायत की. Now there is cleanliness committee. हम कह रहे हैं कि वो मत डालो, ये मत डालो, ये मत डालो. तो ये करने की जरूरत ही नहीं. If there is a committee, they will take cognizance of that. It itself, लेकिन होगी बच्चों की. Thank you, Raj. Now what will emerge out of it? Students themselves will be the part of that, and then automatically cleanliness problem solved. Drug addiction problem solved. Then poor fund committee. There are poor people, rich people who have to be sensitive to poor. They will themselves collect some money and then they will themselves distribute that money. Even scholarships that are coming. Thank you, Professor Saab. We basically wanted your initial thoughts, so we can move around. Yes, this is one that I was saying with respect to this. Otherwise, when we speak of now the addiction purpose, when addiction comes, then automatically writing जो होगी बच्चों की राइटिंग नीचे जाएगी, क्योंकि वो फिर टाइप करते ही काम करेंगे. अब इसका इंटरवेंशन क्या है? इंटरवेंशन ये है कि जब भी बच्चों को आपको असाइनमेंट देना, उनको कहा है हैंड रिटन होना चाहिए. प्रोजेक्ट दे दिया, हैंड रिटन प्रोजेक्ट दे दिया. अगर ये नहीं तो फिर कट पेस्ट करते हैं. वो वहां से कट किया यहां ले गया, वहां से कट किया यहां ले गया.
तो कोई ओरिजिनलिटी आएगी नहीं, unless we expose him that you write yourself. That is the analog system of teaching, but let us hear his views also. Yes. Now it is number then there physical point of view. इंसोमनिया आ जाएगा, इंसोमनिया आ जाएगा, automatically वो सब चीजें. Thank you. We'll be discussing these issues in detail. War Sahab, your comments please. Mattu sir. No, Bas. अस्सलाम वालेकुम. अब हम में से हर एक जानता है कि जितनी भी एडवांस्ड कंट्रीज, वेदर यूएस, यूके, जापान, सिंगापुर, फिनलैंड, उनकी रिसर्च एजुकेशन के ताल्लुक से सीधी सी बात है, वो ज्यादा रिलायबल है. जेसिका रोज जो वन ऑफ द जो टॉप मोस्ट इस वक्त रिसर्च हो रही है, आप जानते होंगे, जो टॉप मोस्ट रिसर्चर्स इस वक्त हैं डिजिटल, ये जो इम्पैक्ट हो रहा है बच्चों पे, उसमें वन ऑफ द ग्रेट रिसर्चर्स इज जेसिका रोज. जेसिका रोज खुद पब्लिक टीचर भी रही है और एसोसिएट प्रोफेसर भी है. हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जब बच्चों की स्कूलों की एजुकेशन की बात आती है तो वो लोग बात करते हैं जिन्होंने न कभी स्कूल में एज ए टीचर पढ़ाया हो, उससे भी डाउन है. इस पे बात ही नहीं है. अब एसर सर्वे ने तो बिल्कुल ही साबित कर दिया. एसर सर्वे जो आ गई, उसने कहा कि लर्निंग आउटकम्स जो बेसिकली जितने भी पैरामीटर्स थे वो ज्यादातर उसमें लर्निंग आउटकम्स का मामला था, उसमें भी डिक्लाइन है. ये सारी सर्वे इस वक्त साबित कर रही हैं कि इस डिजिटल प्रोग्राम्स की वजह से ये स्कूलों में ये डिजिटलाइजेशन हुई है, इसमें से लिफ्ट बोला जा रहा है, न क्वालिटी एजुकेशन इशू है, न बच्चों की डेवलपमेंट इशू है, और हम जिस मुसीबत की तरफ जा रहे हैं उसका हमें अंदाजा तक भी नहीं है. और अमलन इस वक्त पोजीशन है कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग लगातार डिप होती जा रही है, कोलैबोरेटिव लर्निंग का बिल्कुल फुकडाउन है, और उसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है. मैं चीजें इस वजह से साफ कह रहा हूं कि बहरहाल. एक सेकंड पहले रफी साहब थोड़ा रिस्पॉन्ड कर ले इसमें प्लीज. रफी साहब कनेक्ट ही रहे. स्पेसिफिक पॉइंट में कहूँगा ऐसा. So that's also he made this point that technology has resulted down 10 to 12% literacy. Is it technology which is responsible basically for the not technology as such, possibly abuse of technology, unregulated or unguided or misguided use of technology. मैं दूसरे पैराडाइम आ जाता हूँ, फंक्शनल. On philosophical level, lot of things have been said, तो उसमें फिर से जाने की जरूरत. डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, एवरीथिंग इज वेल नोन. वार साहब से बेहतर कौन जानता होगा कि एक्चुअली स्कूल्स में क्या होता है और क्या होना चाहिए, सिल्वर लाइनिंग कैसे कायम की जाए, कैसे उसको खोजा जाए. यू वुड नो इट बेटर. लेकिन 3 एलिमेंट्स हैं, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल, देन फैमिली और सोसाइटल और कम्युनिटी, जो भी कहेंगे आप. No, I'm talking about the way forward because all of us know what's happening. First remedy, first correction is with me as an individual, as an adult in the family, be it as a parent or whatever in the family. And I've tried it. It's not born of books, it's born of practice. मैं अपनी 4.5 साल की ग्रैंड डॉटर है, so I school, can so soon you know weekend aspect. So नेबर कहनी मैं माना मुझे चुवासा नहीं टीवी. मैंने कहा क्या हो गया, कुछ तो खाओ पहले. टीवी क्या सा वीडियो मुझे देखना है. आई नो वो टोचर है जनाब वाले. मैंने फिर देखा कि थोड़ा सा एडिक्शन के सिम्टम्स हैं. हर मदर इज अ डॉक्टर, फिजिशियन हर सेल्फ. शी टोल्ड मी यस इट हैपेंस बिकॉज यू डोंट गिव अ टाइम. जैसे कहते को वीकेंड को आनी चाहिए घर पे, तो पब चुका सकते. ये क्या कह रही. डज शी हैव एनीथिंग एल्स टू डू? First correction is with us as
पेरेंट्स और इंडिविजुअल्स और जो भी एडल्ट्स है, अगर मैं अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करूं, इट विल हैव अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड और आपके घर के माहौल में। दूसरा, स्कूल ऑलवेज हैज हैड अ रोल, इट हैज अ रोल टुडे ऑल्सो। आज स्कूल्स में टेक्नोलॉजी की जबरदस्त प्रेजेंस है। मल्टीमीडिया कंटेंट आप देखते हैं, जब मैं स्कूल में मल्टीमीडिया कंटेंट को एनकरेज करता हूं, इट हैज रिप्लेस्ड ऑल द ट्रेडिशनल टूल्स एंड फॉर गुड रीजंस। मुझे मिसमैच एक हो जाएगा ना बच्चे को, ये में चले अच्छा स्कूल जो आप कह रहे थे, और देयर इज अ स्टडी आल्सो, रिसर्च आल्सो, प्रोफेसर महमूद वाज राइट, आई वाज रीडिंग अ रिसर्च कि हैंड राइटिंग जो है ना, यू एंड मी ऑल ऑफ अस, it stimulates your this brain, इसका अपना एक एडवांटेज है, लेकिन अब वो बहरहाल वो खैर बात किया आपने। सो देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन व्हाट हैपेंस इन स्कूल एंड व्हाट वी वुड वांट अ चाइल्ड, व्हाट वी वुड वांट ऑफ हर टू बी डूइंग बैक होम। तो ये जनाब, ये इस पर मेरी गुजारिश है कि स्कूल्स में भी देखना होगा, स्कूल्स के लिए ये पार्ट होगा कि दे विल सी कि टेक्नोलॉजी के कंटेंट को किस तरह, मैं तो ये नहीं कहूंगा रिप्लेस किया जाए, लेकिन रैशनलाइज किया जाए, उसमें कहीं कहीं किस तरह टिंकरिंग हो सकती है। वो वन वे इज आउटडोर एक्टिविटी को बढ़ाइए, नॉट दिस कमिटीज, पंचायत कमिटीज, ऑल दिस थिंग्स बीइंग टाइड एट दैट पॉइंट। जब महमूद साहब स्टूडेंट थे और मैं तो इनसे पहले था, स्कूल बच्चा बहुत पहले, तो ये ऑल दिस थिंग्स हैव हैपेंड, ये आज नहीं चलेंगी। पंचायत कमेटी, पुअर फंड कमेटी, ये तो अब होती नहीं है स्कूल में, ओनली वन, यू हैव वन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और अगर होती है बॉयज की अपनी कमेटी होती है। ये देयर हैज बीन अ होल पैराडाइम शिफ्ट। आप तो माशाल्लाह एक्शन रिसर्च भी करते हैं, तो विदाउट ज्वाइनिंग इशू, नहीं मैं विदाउट ज्वाइनिंग इशू विद यू स्टार्टेड विद डकार डिक्लेरेशन ऑफ 2000 यूनिवर्सल एजुकेशन गोल्स, वो सारे थ्योरी की बातें हैं, दोस्त सारे एक कंपोनेंट उसमें जरूर है, दैट इज लर्निंग टू लिव टुगेदर। द सिंगल लार्जेस्ट फेलियर इन द वर्ल्ड टुडे इज नो हाईएस्ट डेवलप्ड कंट्री हैज बीन अ सक्सेस ऑन दिस लर्निंग टू लिव टुगेदर। बहरहाल वो अलग बात है। मैं दूसरे पॉइंट पर यह आया था कि साहब आप उसको आउटडोर एक्टिविटी उसकी बढ़ाइए। अगर इंडोर ही वहां कैसे, अब विंटर में कहाँ जाएगा बच्चा, तो इंडोर इज इट पॉसिबल भी हम इंडोर में लगाएं उसको, पेंटिंग में लगाएं। आई प्रैक्टिस इट विद चिल्ड्रन, किड्स, आई एम कनेक्टेड विद सर्टन इनफॉर्मली दो सर्टन व्हाट यू कॉल क्रैशेस, और सब नोज इट। तो इवन स्कूल्स, इवन वॉलंटरी, कहीं ना कहीं हम जाते रहते हैं, बच्चों के साथ बैठते रहते हैं। तो जहां आप उसको ऑल्टरनेटिव देते हैं, वो बेलिजरेंस उसमें नहीं रहती है। फिर जिसको हमने एडिक्शन का या हैबिचुएशन का नाम दिया है या ऑब्सेशन का नाम दिया, नहीं रहती है। इनिशियल रेजिस्टेंस आ जाती है नो डाउट, लेकिन उसको दे दो अल्टरनेटिव, इक्वली एनग्रासिंग। इवन आपको चेस में लगाओ, कैरम बोर्ड में लगाओ, सांप सीढ़ी में लगाओ, इतनी सारी गेम्स में है, उसमें लगाओ। सो अल्टरनेटिव्स दे दो। फिर सोसाइटल और कम्युनिटी लेवल पे, हैव वी एवर ट्राइड टू टेक आवर किड्स फॉर, आजकल मैंने देखा बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स स्पेंड क्वालिटी टाइम। हमारे जफर साहब इसके साथ इनका फर्स्ट हैंड भी कहीं ना कहीं ताल्लुक रहा होगा। मैंने देखा यहाँ पोलो ग्राउंड, आई सॉ सम फैमिलीज गिविंग अप एनीथिंग एंड एवरीथिंग, हाउएवर इंपॉर्टेंट सोशल फंक्शन, ये क्यों ना आप साल क्यों रिलियन हमसे यूनोस हम बच्चे यूनिवर पोलो यू क्या था आज, क्या था खबर प्रैक्टिस ऐसा फुटबॉल इसकी मैच उस या उसने वुडलैंड हाउस को वहां पे वो टर्फ लगाया। तो पॉइंट इज हमें खुद से शुरुआत सर करनी है। आई एम श्योर एंड आई हैव ट्राइड इट एज एन इंडिविजुअल इन माई फैमिली। मैं अपना भी जब घर जाऊंगा ना, आई नो माई ग्रैंड चाइल्ड विल बी वेटिंग फॉर दिस। मैं इसको जनाब कबर्ड में बंद रखता हूं अब कुछ दिन से, आई स्वेयर। और उससे क्या होता है कि आई एम एबल टू एंगेज विद हर एंड शी इज एबल टू एंगेज विद मी। मेरे फोन भी मिस होते हैं, जो भी होते हैं वो मैं फिर 11 बजे बैद करता हूं जब बच्चे सोए होते हैं, जो भी होता है। सो फर्स्ट रेक्टिफिकेशन, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म इज विद यू एंड मी एज हेड्स ऑफ फैमिली, एज पेरेंट्स, एज स्टेक होल्डर्स इन अ फैमिली, चाहे न्यूक्लियस हो या जॉइंट हो। ये स्कूलों में आप देख सकते हैं मल्टीमीडिया कंटेंट को क्या आप रिड्यूस कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं आउटडोर एक्टिविटी के साथ।
آپ کو اپنے اس پیراڈائم میں کہیں نہ کہیں کچھ پریورتن لانا ہوگا. سم ماڈولیشن, سم ماڈریشن, سم انوویشن کہیں نہ کہیں کرنا پڑے گی. ادروائز ڈسکنیکٹ ہے, ڈسکنیکٹ میں بچہ نہیں مانے گا مجھے. ادھر ڈومیننٹ کنٹینٹ ہوگا اسکول میں ٹیکنالوجی کا, گھر ویتس ونس بہ نسا کہین ثلیک بے مشق ثلیک ات ست کر. بات یہ دو باتیں ہیں وچ پاسبلی اینڈ کیپ اٹ اسائڈ. ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹ سر, والنٹری کوڈ آف کنڈکٹ. اور اسکولوں میں مجھے یاد آ رہا سر, وے بیک ان 2004 when I was 2005 ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن, آئی ایشوڈ اے سرکولر. کوئی ٹیچر نہیں لے گا موبائل فون, حال میں آیا تھا 2004 میں, آئی تھنک ان 5 آئی ایشوڈ اٹ 5 or 6 کہ صاحب وہ بے شک میں تو موبائل فون اس کو نہیں کہوں گا مت لے آؤ اسکول. جب کلاس میں ٹیچر جائے گا موبائل فون ول بی ڈپازیٹڈ ود دا پرنسپل اور ان دا اسٹاف روم, کلاس روم میں نہیں لے جائے گا وہ. اندر امپروومنٹ ٹوڈے کین بی, ایک تو اس چیز کو کنسیڈر کریے اگر آپ واپس لا سکتے ہیں. دوسرا, پبلک اسپیسز جو ہیں اسکول میں کسی بھی ایجوکیشنل سیٹ اپ میں, وہاں پہ موبائل فون یوز نہیں کیا جائیں گے. اگر ٹیچر کو یا کسی کو کرنا ہے وہ بے شک اسٹاف روم میں جا کر کرے. اٹ از پاسبل, اٹس اے ڈویبل سر. تو دیٹس آل. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. میں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ مرکوب صاحب, میں ابھی میم سے بھی یہ بول رہا تھا کہ ہمارے جو بچے آج کل اسکول جا رہے ہیں, I think we are the parents who grew up in conflict and we grew up in a sheltered mentality. And as parents, we have the same kind of psyche for our kids. We haven't been able to come out of it as parents. کہ ہمارا بچہ اگر باہر جائے گا پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا, ہمارا بچہ کس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے. I think it's a generational thing which has been in our mind. And I think it needs to be spoken more about. That parents who were kids in 90s, ان کی سائیکی کیسی ہے اور کس طریقے سے ان کو انفارچونیٹلی بلیم کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں کرنے دیتے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا, انہوں نے کچھ نہیں کیا اس وقت جب وہ 90s میں اسٹوڈنٹس تھے, اسکول جاتے تھے. اینڈ وی آل نو وائی اٹ ہیپنڈ اینڈ وائی وی کڈنٹ ڈو اٹ. بٹ دین ہم بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل ایڈکشن کی. مجھے لگتا ہے کہ اسکول ایجوکیشن کو اس میں کافی اسٹیپس لینے ہیں. آپ دیکھیں آج کل جب ہم اسکولس کی بات کرتے ہیں تو ایوری اسکول از پروموٹیڈ ایز وی ہیو اسمارٹ کلاسز, وی ہیو اسمارٹ فونس اینڈ وی ہیو اسمارٹ بکس. دیٹ از دا موسٹ انفارچونیٹ پارٹ. اور آج کل آپ دیکھیں ونٹر ویکیشن چل رہی ہے تو بچوں کا سارا ہوم ورک بھی واٹس ایپ پہ ہی آ رہا ہے, ای میل کے بجائے. سو پیرنٹس میرے خیال سے بچوں کو ہی فون دے دیتے ہیں, چلو آپ دیکھو کہ آپ کی کلاس میں کیا کیا ہوم ورک آیا ہے. اور مجھے یاد ہے جب کووڈ چل رہا تھا تو آئی ہیو اے سن, تو ہی از ناٹی آلسو. تو جب اس کی کلاس چل رہی ہوتی تھی آن لائن کلاس, تو نیچے سے بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گیمز کا آئی ڈی بھی شیئر ہو رہا ہوتا تھا وہاں کلاس میں. سو ٹیچر بولتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. So I think this unwanted exposure to mobile phones is leading to digital addiction. Yes. اور schools کی ایک پالیسی ہونی چاہیے جہاں نو موبائل فون زونز ہونے چاہیے اسکول میں, جیسے میم بتا رہی تھی سائلنٹ زونز ہونے چاہیے اسکولس میں. اینڈ ڈی ایڈکشن کے لیے بک ریڈنگ سیشنز ہونے چاہیے. یو ول بی سرپرائز ٹو نو دیٹ ون آف مائی فرینڈس, شی ہیز ٹریولڈ ٹو کشمیر فرام فرانس اینڈ شی ہیڈ پوسٹڈ آن انسٹاگرام یسٹرڈے کہ اس کو ایئرپورٹ روڈ سے لال چوک تک ایک بھی بک اسٹور نہیں ملا. She wanted to buy a book, but then airport road se Lal Chowk tak there wasn't even a single bookstore where she could go. So the culture of book reading needs to be promoted at holistic level and society level, schools میں بھی. اور ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں, ہم schools کی بات کر رہے ہیں, ڈیجیٹل ایڈکشن کی بات کر رہے ہیں, we have a mushrooming of prep schools here in Kashmir, right? بچہ ابھی 2 سال کا ہو جاتا ہے ہم اسے پریپ اسکول چھوڑ دیتے ہیں, 3 سال کا ہو جاتا ہے اسے پریپ اسکول ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہیز اینی ون مانیٹرڈ کہ بچے کو کیسے سکھایا جاتا ہے پریپ اسکول میں؟ ہم اسکولس کی کافی بات کرتے ہیں, سلیبس مانیٹر ہوتا ہے یا بچوں کو ڈیجیٹل ایڈکشن سے دور رکھا جائے. ابھی آپ کا بچہ چیزیں سیکھ ہی رہا ہوتا ہے, وہ ایک پریپ اسکول میں ہوتا ہے, تو کس طریقے سے آپ اسے پریپ اسکول میں سکھاتے ہیں؟ کیا اسے کام کرنے کے لیے اسمارٹ ٹیب تو نہیں دیا جا رہا, یا اسے کوئی موبائل فون
तो नहीं दिया जा रहा? Is this addiction happening from those? I think these things need to be looked into and it's very important. और जैसा सर ने भी अभी बताया कि the focus should be absolutely on social building activities. I run a radio station and Delhi Public School में हमारा एक छोटा सा रेडियो DPS चलता है. उसका मेजर एम यही है कि बच्चों को रेगुलर स्टडी एक्टिविटी से थोड़ा डाइवर्ट करके एक परफॉर्मेंस बिल्डिंग एक्टिविटी पे हम ले आए. उसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, हम आप एक छोटे बच्चे को बोले टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हरसेल्फ, बच्चे जो हैं उनकी पर्सनैलिटी उस इंट्रोडक्शन में आ ही नहीं पाती है. They would only end up saying that I am this, I study at DPS and I am in 7th class and I stay in Bagat, my father is a doctor, right? That is not all what is there to a child's personality, to his introduction. There is more to it. So that is what needs to be inculcated in schools, propagated in schools. So that's what I have to say. Thank you. Thank you, Nasir. Assalamu alaikum. My name is Dr. Musharraf Masoodi. I am a grandmother and a mother. My children, one of them grew up in England, one of them stayed here with her grandparents and grew up here. Now I have a grandchild who at the moment is off school for 3 months. What is this child going to do at home? He's left with the maid. The mother goes to work, the father goes to work. What does the maid do? She hands him a mobile or she turns on Minecraft. Dekho beta, mujhe apna kaam hai. Parents don't have the time. Now they have put them on online maths classes. Now without that the child is otherwise blank. We are trying very hard to inculcate reading in the child. We make it mandatory for him to read a storybook in the evening before he goes to sleep. But he is distracted because the father is also looking at the mobile. The mother is bringing her work. I'm speaking from experience, from what I see at my in my own environment. So it's going to be extremely difficult. What do you want these children to do in these 3 months? What activity can you offer them? Dr. Saab here was saying that it's too cold to go out. I have lived in England for 20 years. All children, no matter what the weather is, they will go to play football, they will go to squash courts, they will go to swimming. Of course, resources we don't have that the swimming pools will be heated here and all. But still, there are other activities. And winter this year has not been, like sub-freezing to 40 degrees that the children cannot go out. My grandson went to the park in Jawahar Nagar and he fell from the bicycle. He fractured his foot on a piece of iron which was just lying around over there. And he comes and says, it is 100% the park's fault that I got injured because उन्होंने वहाँ पे सरिया रखा हुआ था. And I kept telling him it is 100% your fault because you did not wear proper shoes, you refused to listen to us. So there is this conflict as to what the parents can enforce. I told my little grandson, I came back from work, had some tea, he was watching Minecraft. I asked him, कितनी देर से देख रहे हो? तो he thought and he said, 45 मिनट से. मैंने बुलाया मेड को, मैंने बोला कितनी देर से देख रहा है? कहा 3 घंटे से. So the child knows how to manipulate me. So I told him, okay, let's forget about this. Let's see the lives of something else, of Animal Planet or something. And he says to me, आप अपने घर पे जाके देखिए ना, हमारे घर पे आके क्यों देखती है? And this is 3 years ago when he was 7. He had that capacity to make the distinction that I have a separate house and he has more right to dictate to me whether he should watch Minecraft or not. Now, that is one aspect of holidays here. Children do not have enough activity. The other one is the utter lack of bookshops. There is 1 or 2 bookshops here, Bookworm and I think Gulshan. That's it. No more. We grew up with books. Our homes are full of books. I go to people's homes.
You don't see books. I think except Zafar Sahib's house, I have not seen books in anyone's homes, the people I have visited around me. So if we do not inculcate a love of books in our children, why would they read them? Now, Harry Potter is one popular book which I have myself seen children getting up at 4 o'clock in UK, going and standing in line with their parents for the new Harry Potter book to come out. How did they do it despite all the technology, despite all that? By popularizing it. There are no book clubs in the schools. I doubt if the schools have book clubs here. For us, it was a Saturday meant मुझे 20 रुपए मिलते थे when I was at school. वो मुझे सारे महीने चलाने होते थे. 20 रुपए में से 40 पैसे की कॉमिक आती थी. So we used to save that money कि सैटरडे को जाना है 3-4 friends हिंद बुक शॉप, कश्मीर बुक शॉप जाके कॉमिक खरीदनी है. और हम अलग अलग कॉमिक्स खरीदते थे ताकि मैं ये शेयर करूंगी, ये पढ़ लूंगी, फिर उसको दूंगी, फिर उसको दूंगी. And I still have those comics. They have stayed with me. Dr. Saber, sorry to interrupt you. It gave you pleasure, no? Reading books, yes, reading comics. Still does. Because you didn't have anything else which was more pleasurable. Like the student today, the children today, what they face is a focusing problem. Today's children, they face the challenge that they cannot read 5 pages of a book. Because their mind is preoccupied. And there is peer pressure not to do it. Their mind is occupied on somewhere this Facebook, what's happening, how many likes I got. Because I think we are ignoring the main problem. The problem is how their mind is being, manipulated, tricked, or addicted. Because see, you still remember things which gave you pleasure, be it a comic, be it a walk, be it gardening, whatever. We all remember that because we belong to that generation which is today called digital immigrants. So we still remember, but these guys they won't have any such memories of their childhood. That's what the problem is basically. I think most of us are discussing the problem. But basically the solutions, they are simple, but we need to implementable. Carefully think about it, because yes sir, please don't interrupt me sir, please. So we this conversation ji Ashik sahab. Thanks Nasir sahab. I think yesterday or day before I had a very interesting conversation with my mother. She forwarded me a video of Razdan Saab and Kaisar telling me you are not taking care of your kids. So the message goes and it has an impact. So what we have done in 2 sessions, it has already created a knowledge base at ordinary level. My mom, she didn't know that I was knowing about the program. So I can show it to you. She forwarded me, you don't take care of your kids. Look how much. So what we are doing is the beginning and it is having already a positive results. Technology is not a demon, it's half angel also. What we are trying to, the kind of conversation we are having, we are creating an anti-technology sort of political narrative, which is completely, I think we are missing the basic points. First is, how much hours of screen time is addiction? There is lack of knowledge at family level. As a father, if I am told that it is fine if your daughter, son, have screen time of 4 hours or 3 hours. And I don't know, even in the last session I had said, what is the definition of addiction? I need to know as a parent also. When we say digital addiction, what is the definition of digital addiction? So that I'm very careful, I will identify behavioral change in my kids and accordingly I will act. And I have a few simple solutions at family level, at societal level, at state level. At family level, we have to make certain things culturally inappropriate. For example, watching or having your phones when you have dinner together. It has to be considered inappropriate, like spitting in public is inappropriate. Abusing in public,
Using bad language in public is inappropriate. Using phone while you are attending funeral. Even funerals you get to. So certain spaces have to be so secure that we do not use screen time there because it is culturally inappropriate. Can we create that kind of behavior in society? Can we identify the spaces where using screen time is inappropriate? For example, dinner could be one example. Already because of this and all, I think we are all experimenting with my kids. My kids are in school. I have 2 pots in my home, which every spring season they have their own flowers. Even in school, there are certain efforts. It's not that schools lack curriculum. There are counselors. I'm pretty sure we need these counselors in every school. And we need to have conversations how to identify kids in a class for digital addiction. There has to be some science behind how we approach this problem at school level. Fine. Also, I think as parents or as family, technology has thrown at us a major challenge. It's as big as global warming. Why? Because it will force you to evolve. So as a family, you have to now grapple how can we keep our family intact. It's a challenge which we face every day. Sometimes if I am busy, my kids will have longer screen time. I can't take away screens away because that will create a lag in knowledge. I'm pretty sure, for example, in schools now, I'm part of a parent-teacher association in Delhi Public School. As a parent, I have suggested that we should have coding at class 5 and 6. On one hand, I'm suggesting that coding should be part of the subject, and on the other hand, I'm telling them, screen time should be reduced. On one side, I am worried that if my kids are not well versed with data science and coding, they will lag in the market in next 5 or 6 years. So these worries are genuine, and solutions are difficult. As I said, we need to be very clear and how much time is addiction, how much should be allowed, and how much can we accommodate within those screen hours, which is permissible as per science. Because I don't know how many hours is permissible for kids and how many hours is permissible for adults. Coming to state level. States have already intervened, not Australia. I was just reading about Japan and China. What Japan has done is they go for night internet curfew. It is meant for gaming. So they ensure in the night no kids go to the gaming parlor. Unlike Kashmir, gaming parlor are very popular in Japan. So they do night curfews so that no students have access to games. So state has a role, and we will face a few problems in near future. One would be online gaming, where multiple players play together because of internet. But you can control those contents. State can actually do it. It has already done when it comes to the pornography. So the content screening at state level, we need to create a frame of law. What should be permissible in a society? So I think we require a content screening too by the government. In China, what they have done is they have now come up with digital de-addiction centers for kids who are hooked to digital screens and all. Can we think of such clinics which makes it more, accessible for parents like me, where I can take my kid and telling them these are the symptoms, please have a look if he's having addiction or it is quite normal. If now he has addiction, do we have de-addiction centers? Do we have counselors who actually can give 2-3 hours to kids to make them understand? Do we have then the social spaces? Now my son is addicted to digital addicted. Now we have to improve his emotional coefficient and social skill. Do we have spaces where I can send my kid as a rehab? I don't think we have thought of that. We are identifying the problem, but we are not thinking of the very basic spaces which we can create. For example, today my son is identified as a digital addict. So what are the solutions?